نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، متوجہین متوجہات، ارواح طیبات، ملائکہ صالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں۔ بحمدہ تعالی یہ سلسلہ آیت با آیات اور احادیث در احادیث کے ساتھ رواں دواں ہیں، اور بحمدہ تعالی ہماری تقریباً 13 احادیث مبارکہ اس سلسلے کے اندر بیان ہو چکی ہیں، جو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی 14ویں حدیث مبارکہ کی طرف، کہ جس میں خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو بڑے شان سے ذکر فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام نے خطاب فرمایا، اور میں نے بھی خطاب کیا کہ میں ہی ہوں جسے سب سے افضل امت دی گئی، اور مجھے ہی سب سے آخری نبی بنایا گیا ہے، اور مجھ پر رسالت و نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ شارحین اکرام اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کے باب میں بیان فرمایا، یعنی جو معراج کی رات انبیاء کرام علیہم السلام سے گفتگو ہوئی، اس میں ایک موضوع عقیدہ ختم نبوت تھا، کیونکہ اس کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کروانا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عقیدہ ختم نبوت انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے بیان کی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ کتنا اہم اور ضروری ہے، اور اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ محفوظ اور مامون رکھنا تھا، تو اسی لیے بڑے لوگوں کے سامنے بڑی بات کہی گئی۔ لہٰذا ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی 15ویں حدیث مبارکہ کی طرف، کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان کی گھبراہٹ کس نام سے دور ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند کی طرف تشریف لائے تو آپ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو اذان سنائی، اور جب اذان میں اس کلمے پر پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً کہا، اے جبریل، یہ کس کا نام ہے، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ کے تحت شارحین اکرام فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کا چرچا جنت میں بھی تھا، اور جب یہ کائنات نہیں بنی تھی اس وقت بھی تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یقیناً جب نور کو پیدا فرمانا تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور تو سب سے پہلے پیدا ہوا، لیکن آپ بشری لباس کے اندر سب سے آخر میں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس موقع پر کیا ہی خوب فرمایا تھا کہ سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کر آپ کی ہی خبر دی کہ ایک رسول آنے والا ہے جو خاتم النبیین ہوں گے، لیکن تم مؤخر مبتدا ہو، تم نور میں تو سب سے پہلے ہو، لیکن لباس بشر میں سب سے آخر میں آنے والے ہو۔ اور یقیناً یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزوں کو بیان فرمایا، کہ ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا، اور ایک ہمیں وظیفہ بھی دے دیا کہ کبھی گھبراہٹ ہو، کوئی پریشانی ہو تو اذان دی جائے۔
لہٰذا ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اور دوسرے نبی نے نہیں آنا تھا۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام آپ ہی کے قصیدے، آپ ہی کی تعریف، آپ ہی کی توصیف کرتے رہے اور آپ کے ہی آنے کی خبر دیتے رہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی احادیث مبارکہ اس سلسلے کے اندر بیان کی جاتی ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہو سکے تو اس سلسلے کو آگے شیئر کیجیے تاکہ یہ سلسلہ کسی ایک نہ ایک کی ہدایت کا سبب بنے اور کوئی ہدایت کے راستے پر آ جائے اور اپنا عقیدہ بچا لے، تو اس کے ذریعے سے ہماری نجات ہو جائے۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔